بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ گیم بغیر کپتان کے ہاتھ میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ حکومتی صفوں کے اندر شدید پریشانی اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پر بات کریں گے۔ طویل دورانیے پر مشتمل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ شہباز شریف مصر سے اچانک لندن کیوں روانہ ہوئے ہیں؟ بڑی عام تفصیلات ہیں، ان پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے۔ عمران خان پر حملے کا کیس دائر کرنے کے حوالے سے جو ایف آئی آر کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جس طرح وہ اور ان کے ساتھی زخمی ہوئے، معظم گوندل ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچا۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیس نہیں سن رہی تھی، بلکہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سن رہی تھی، جس کے اندر حکومت فریق تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ایک لانگ مارچ لا رہا ہے، جس کے اندر پاکستان یعنی اسلام آباد جو ہے، وہاں پر دارالحکومت کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کو اس لانگ مارچ کی دھرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس معاملے پر چونکہ سماعت تھی اور 5 رکنی جو بینچ ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا، اس دوران چونکہ ایک دن پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، تو اس تناظر کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو آئی جی پنجاب نے بتایا جی کہ وہ تو نہیں ہوئی، لیکن ہم انشاءاللہ کر دیں گے۔ لیکن وہ 24 گھنٹے کا جو آرڈر دیا گیا، اب جو تحریری فیصلہ آیا ہے، اس نے پوری صورتحال کو تبدیل کیا، اور چیف جسٹس جو بندیال ہیں ان پر بھی اب اس وجہ سے بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے یہ کیس کی سماعت کی تھی اور قرار دیا تھا کہ مدعا علیہ یعنی عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل 3 نومبر کو قاتلانہ حملے کے بعد حال ہی میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں، اور عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میری ان کے ساتھ ایک مختصر سی ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ میں نے عدالت کے حکم کی روشنی میں ان کی جانب سے جواب کا مسودہ تیار کیا ہے، لیکن وہ اتنا موضوع نہیں ہے۔ اب حکم نامہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے مطابق عدالت نے استفسار پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ تاحال اس واقعے کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، تو عدالت نے اپنے حکم کے اندر آبزرویشن دی کہ آئی جی کا فرض ہے کہ وہ قانون کے مطابق کام کریں، اور قابل دست اندازی پولیس کیس میں ایف آئی آر کا اندراج ایک لازمی قانونی تقاضا ہے۔ کل اس حوالے سے عدالت موضوع کارروائی کر کے اس کا جائزہ لے گی۔ تو یہاں پر جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر نہ تو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم ہے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ حکم ہے کہ عمران خان کی جو درخواست ہے یا جو متاثرہ فریق ہے ان کے کہنے پر ایف آئی آر درج کی جائے۔ اسی کا فائدہ اٹھایا ہے پولیس نے، اور انہوں نے جو اپنی سرکار کی مدعیت کے اندر پولیس کو فریق بنا کر ایف آئی آر کا اندراج کروایا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کل دھمکایا بھی ہے کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی ایف آئی آر درج کروا سکے۔ تو آپ اندازہ کریں کس طرح یہ سسٹم یرغمال ہے اور کن لوگوں کے ہتھے یہ چڑھ گیا ہے، اور یہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب قسم کے 12 لوگ ہیں، میں مزید نہیں کہنا چاہتا۔ اب 90 گھنٹے گزر چکے تھے اس وقت، اور ججز نے کہا کہ ابھی تک ایف آئی آر کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ شواہد ضائع ہو جائیں گے، ہائی پروفائل کیس ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس پر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو اب اس معاملے پر جو ہے وہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں، یہ جو آبزرویشن تھی چیف جسٹس کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے پر چونکہ نہیں تھا اور یہ غیر متعلقہ اور دائرہ کار سے باہر تھا۔ تو جو جج ہیں یحییٰ آفریدی، انہوں نے تو یہاں جو ریمیڈی مل رہی تھی عمران خان کو اس سے بھی اختلاف کیا ہے۔ یہ ججز کا اس معاملے پر انہوں نے کہا چونکہ کیس ہم وہ نہیں سن رہے تھے اور سن رہے تھے تو یہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اختلافی نوٹ اس اب جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے اندر آیا ہے۔ اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ طبقہ ملامتی ہے صحافیوں کا، سیاسی جماعتوں کا۔ سیاسی جماعتیں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ان کا سٹیک لگا ہوا ہے، ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اگر اب عمران خان دوبارہ جیت جاتا ہے تو وہ تو سیاسی موت ہے ان کی، اور آگے انہوں نے دوسری نسل جو ہے مریم نواز یا بلاول کو اتارنا ہے، اور زرداری نواز شریف وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ عمران خان ہارے۔
باقی فضل الرحمان ہے وہ 13واں کھلاڑی ہے اور وہ عمران خان کی مخالفت کی وجہ سے اس معاملے کے اندر وہ ایک ایکسٹریم لیول پر چلا گیا ہے۔ لیکن کچھ صحافیوں کا ایک جتھا ہے اور وہ خواہ مخواہ اس پورے معاملے کے اندر ایک ایسا تاثر دے رہا ہے، یعنی عمران خان پر حملہ ہوتا ہے لیکن بڑا بے شرم قسم کے لوگ وہ ہیں صحافت کے لبادے کے اندر، وہ طرح طرح کی تعویلات پیش کر رہے ہیں اور ادارے اپنا موقف نہیں دے رہے، وہ آگے آ کر موقف دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ویڈیو آئی ہے آدم سواتی کی، پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو یہ ایک طبقہ ہے۔ لیکن ایک عجیب معاملہ یہ ہوا ہے، اگرچہ ہر مہینے کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، تو اس مرتبہ بھی کل جو ہنگامی طور پر کہا گیا کہ یہ کور کمانڈر اسپیشل جو ہے اس کا اجلاس ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے جو ملکی صورتحال ہے، پاکستان کا ایک سب سے مقبول لیڈر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پھر اس نے الزام لگایا ہے 3 اشخاص پر، ایک کا تعلق جو ہے وہ پاک فوج کے ادارے سے ہے، یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور باقی جو اس وقت ایک نئی تعیناتی ہونی ہے، پھر لانگ مارچ آ رہا ہے، پھر جو اس وقت حکومت ہے وہ ڈلیور کرنے کے اندر ناکام ہے، عوام کا غم و غصہ ہے، تو عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی جو ہے وہ یہاں پر بظاہر ایک طرف کھڑے ہیں۔ تو اس ماحول کو جو ہے وہ انہوں نے انالیسس تو کرنا تھا اجلاس کے اندر، داخلی خارجی سیکیورٹی کے معاملات یہ تو ہمیشہ موضوع ہوتا ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر عمران خان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے خطاب کیا، پھر ایک آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بڑی سخت آئی، اس کے بعد پھر عمران خان نے اس کا رد کیا، تو ایک تلخی کا جو ماحول ہے اس کا اضافہ ہو گیا۔ اور اس تمام ماحول کا جو اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کی یہ حکومت ہے، یہ اس کو پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ تو خوش ہوں گے کہ ادارے اور عمران خان لڑیں، اس سے ان کو کچھ ملے گا، اور تاکہ اداروں کے اندر یہ رائے پائی جائے کہ عمران خان کو اگر اب اقتدار کے اندر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری جو اتنی بڑی سلطنت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب یہ ساری چیزوں سے وہ صحافی بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں، لیکن اس حیران کن طور پر بڑی نظر تھی کہ اعلامیہ کیا آتا ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس کا، تو موجودہ حالات کی روشنی میں اس کا اعلامیہ نہیں آیا۔ احمد میر کہتے ہیں کہ اس کا اعلامیہ ایسے ہی سمجھا جائے اور یہ رائے سمجھی جائے جیسے وہ رانا ثناء اللہ دھمکا رہا ہے، تو حامد میر کی تو یہ ذاتی پرسیپشن ہو سکتی ہے، خبریں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن شہباز شریف نے حیران کن طور پر وہ ایجپٹ سے واپس آ رہے تھے، وہاں جو انہوں نے تماشے کیے وہ سب نے دیکھے، اور ایک ایک بندے کو جس طرح مل کر فوٹو سیشن کر رہے تھے اور اگلا اس کو توجہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے واپس آنا تھا، سرکاری طور پر اعلان ہو گیا کہ واپس آ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان، لیکن وہاں سے سرکاری جہاز واپس آیا ہے اور وہ پرائیویٹ نجی فلائٹ پر لندن روانہ ہوئے ہیں اپنے بھائی نواز شریف کو ملنے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی عام تقرری کا معاملہ ہے اور آلریڈی نواز شریف تو اپنی رائے دے چکے تھے، اور یہ آصف زرداری اور نواز شریف مشترکہ طور پر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا، اسد اللہ خان صاحب اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے اب معاملات کچھ اور طرف جا رہے ہیں تو اس وزیر اعظم کو جانا پڑا ہے۔ یہ میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، یعنی ویسے تو نہیں، روٹین کے مطابق اگر سب ٹھیک جا رہا تھا تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی معاملہ گڑبڑ ہے تو اچانک وہ روانہ ہوئے ہیں۔ اب اس پر جو صحافی ہیں انہوں نے کچھ جو یہاں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے تناظر کے اندر ان کی اپنی خبریں ہیں، تجزیہ ہے، تو یہ ہے محمد فیضان خان ہم نیوز سے، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم آفت سے متعدد بار خبر آئی کہ شہباز شریف دورہ مصر مکمل کر کے پاکستان واپس روانہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ واپسی کی تیاریوں کی ویڈیو بھی سرکاری طور پر جاری کی گئی، مگر اچانک ہی وزیر اعظم صاحب نجی فلائٹ پر لندن چلے گئے۔ بڑی تعیناتی میں شدید مشکلات، شہباز شریف مصر سے وطن واپس آنے کے بجائے اچانک لندن روانہ، نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی خواہشات پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، شہباز شریف شدید دباؤ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کامیابی کی چابی عمران خان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے۔ اب ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی خبریں بڑی عام ہوتی ہیں، فخر الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں اب بگ ریزگنیشن ایک عام استعفے کا معاملہ ہے، ریٹائرمنٹ اینڈ نیو اپوائنٹمنٹ، آرمی چیف نے ظاہر ہے ریٹائرڈ ہونا ہے اور نیا آرمی چیف اس کا تقرر ہونا ہے، ارلی الیکشنز 3 ڈیسیژنز آر ایکسپیکٹڈ سون، یہ 3 فیصلے جلد از جلد ہونے ہیں، ہو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف،
PM शहबाज शरीफ has gone to London from Egypt. तो लंदन चले गए शहबाज शरीफ साहब, और श्योरली नवाज शरीफ चॉइस may not see the daylight. यानी ये नहीं है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो नवाज शरीफ की, ऐसा दिखाई नहीं देता. मरियम एंड बिलावल फ्यूचर पॉलिटिक्स डूम्ड. ये मरियम और जो बिलावल की फ्यूचर प्लानिंग की गई थी और उनको बनाना था, इस कौम पर मुसल्लत करना था, वो ख्वाहिशात बर्बाद होती दिखाई दे रही हैं. तो ये दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ऑब्जर्वेशन तो आपके सामने मैंने नमूने के तौर पर लिखी है. और जो इस वक्त एक नेचुरली बात यह है कि जो हमारे कोर कमांडर्स हैं या हमारे इदारों के अंदर जो लोग हैं, एक सिपाही से लेकर ऊपर तक, वो पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं, वो हर इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो पब्लिक सेंटीमेंट्स को समझते हैं और वो जो जज्बात हैं उनको बखूबी समझते हैं. और इदारे ने ए पॉलिटिकल होना है, जबरदस्त है. लेकिन जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, इमरान खान बिल्कुल नहीं कह रहे, ये गलत तासर दिया जा रहा है कि इदारे जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आए हैं और दोबारा उन नहीं. इमरान खान भी समझते हैं कि इदारों का सियासत के अंदर किरदार खत्म होना चाहिए, लेकिन एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं. ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहां पहुंचाएं और वहां से आप सियासत को यानी अल्लाह हाफिज कहें. तो अब ये अचानक शहबाज शरीफ का लंदन रवाना होना और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामिया जारी ना होना, ये बहुत सारे मामलात हैं. और फिर इमरान खान के साथ इस वक्त भी अवाम का एक जज्बातीपन और अवाम का उनके साथ खड़े होना, मुसलसल इंतखाबात के अंदर उनकी कामयाबी और PDM की जमातों का इलेक्शन से भागना, फिर इमरान खान पर कातलाना हमला, फिर उसके बाद FIR का इंदराज ना होना. और लोग आज भी पिंडी के अंदर जो है वो सड़कें ब्लॉक पर करके बैठे हैं और वहां पर वो एहतजाज कर रहे हैं. लॉन्ग मार्च कल से 2 पॉइंट्स पर शुरू हो रहे हैं, फैसलाबाद से और वजीराबाद से. एक ही वक्त पर उन्होंने रावलपिंडी के अंदर पहुंचना है और 6-7 वो पॉइंट्स हैं जहां से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ जाता है. तो एक नई आम तकर्री चुके इन्हीं दिनों के अंदर आ रही है. और इमरान खान साहब शायद एक शख्सियत के हवाले से वो समझते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए और वो वैसे भी उनकी रिटायरमेंट होती है. अगर मेरे पास ये इतलात हैं और ये इस वक्त जो है वो समझे आ रही है कि अगर वो शख्सियत जो है उनको अपॉइंट किया जाता है तो यकीनी तौर पर इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है ये इस्लामाबाद की बजाय शायद पिंडी के अंदर धरने के अंदर तब्दील हो. ये सारी सूरत हाल हमारे इदारों के भी सामने और कोशिश करेंगे वो भी कन्फ्लिक्ट से निकलने की. जिस तरह अब अवाम जो है वो एक रद्द अमल का इजहार कर रही है ज्यादा देर तक, यानी आप जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर उठाकर नंगा करके ये ज्यादा देर जो है ये चीजें नहीं रखी जा सकती. जिस तरह अदारे जो है वो इस वक्त मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है. और उम्मीद करेंगे वो भी इन कन्फ्लिक्ट से निकले. इमरान खान के पास अगर वाज़ेह अक्सरियत है तो वो लेकर आए, हुकूमत करें, किसी को सियासत के अंदर रहने का हाथ दिया. तो बगैर इस वक्त जो गेम है वो इमरान खान के हाथ में आना शुरू हो चुकी है. आसाब की जंग है और ये 2 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतहाई अहमियत के अमल है. अगर सियासी मामलात क्लियर ना हुए तो फिर हो सकता है मेरे अजीज हम वतनों की जो सदा है वो भी लगानी पड़े और उसको कानूनी जवाब फराहम कर दिया जाए. इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज.